میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فار گیونگ این اپرچونیٹی ٹو اسپیک ٹو دس آگسٹ فورم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسٹریمزم از سرٹنلی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اکیلے میں ہی یہ ایک پوٹینشیل ہے کہ وہ پوری ہماری سوسائٹی کو، ہمارے نظام کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اور یہ ایکسٹریمزم کوئی ایسا فنومینا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ ہوا نہیں ہے. ہم نے دنیا کو اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے دیکھا ہے ایکسٹریمزم کے ہاتھوں. اور یہی کچھ پاکستان میں بھی ایک بہت بڑے خطرے سے ہم نبرد آزما ہیں. اور شدت پسندی جو ہے وہ، اگر آپ مجھے کہیں کہ پہلا، دوسرا، تیسرا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا اور سب سے بڑا پوٹینشیل کیا ہے، پاکستان کو سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے، ہمیں ہندوستان سے کوئی پوٹینشیل تھریٹ نہیں ہے. ہماری دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے، ہماری پاس ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور ہندوستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں یورپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے. جو ڈینجر ود ان ہے وہ جو باہر کا خطرہ ہے اس سے بہت بڑا ہے. اور یہ جو یہاں پہ جو سوسائٹی ہم نے ایک ڈیولپ کی ہے، اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی ہم نے بڑی مدت لگائی ہے. یہ تو نہیں کہ ایک دو دن میں یہ ڈیولپ ہو گئی. جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا تو یہ جو دھرتی جہاں پہ جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ تو صوفیوں کی سرزمین تھی. یہ تو درگاہوں کا مسکن تھا، ایک دوسرے کو مان کے چلنے والے لوگ تھے. اور اگر آپ 300 سال پہلے کا پنجاب دیکھیں یا خیبر پختونخوا یا علاقے یہ دیکھیں تو یہاں پر تو اس طرح کی جو مذہبی شدت پسندی تھی، یہ تو ان زیادہ علاقوں میں تھی جو ہندوستان میں رہ گئے. ہماری طرف کے جو علاقے تھے ان میں تو اس طرح کی مذہبی شدت پسندی جو تھی وہ کبھی تھی ہی نہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر اور پھر خارجی وجوہات کی بنا کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا ایلیمنٹ ہم نے کریٹ کیا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت ہی بڑے خطرے سے آج دوچار ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس میں ہمارے جو اس وقت جو ریمیڈیل سٹیپس ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے. ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور یہ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں ہے. ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول ہیں اور ہمارے کالجز، جہاں پہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر آپ کو ایکسٹریمزم کی تعلیم دے رہے ہیں. اس وقت تمام بڑے جو واقعات ہوئے ہمارے ہاں وہ مدارس کے اسٹوڈنٹس نے نہیں کیے، وہ آرڈنری اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگوں نے کیے، کیونکہ ان کے دماغ ہی آپ نے بند کر دیے. اگر آپ ایک اس طرح کی سوسائٹی تشکیل دیں گے جس میں دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ پہلے ہی منٹ میں کفر ڈکلیئر ہو جائے، دوسرا نقطہ نظر جو ہے اس کو فوری طور کے اوپر جہنم کی بشارت ہو جانی ہے، تو آپ دوسرا نقطہ نظر کیسے جو ہے اس سوسائٹی کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری لمبی لڑائی ہے اور ایک ہماری جو شارٹ ٹرم میں لڑائی ہے. دیکھیں نیریٹو، یہ جو سافٹ آپ نے لکھا ہے کہ سافٹ جو چینجز پرسپیکٹیو کی، اس کے لیے تو ایک ماحول چاہیے. اگر آپ ماحول ہی نہیں دے سکیں گے، اگر ریاست عام آدمی کی زندگی کی حفاظت ہی نہیں کر سکتی، دوسرا نقطہ نظر آپ کے سامنے آ ہی نہیں سکتا، تو سافٹ چینج کیسے ہو سکتے ہیں؟ ریاست جب تک اپنی رٹ انفورس نہیں کرے، جب تک لوگوں کی زندگیوں کا حفاظت نہ کر سکے. مولانا حسن جان صاحب جیسے بڑے عالم کو شہید کر دیا گیا صرف یہ فتویٰ دینے کے اوپر کہ خودکش حملے جو ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہیں. اسی طریقے سے اور بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر قدم ہی نہیں رکھ سکتے. جاوید غامدی صاحب پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ بیٹھے ہوئے. اسی طریقے سے اور جو بڑے عالم ہیں، جو بڑے یہاں پہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں جب واقعات ہوتے ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ برائے مہربانی دوسرا نقطہ نظر تو سامنے رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں مروانا ہے.
تو جب دوسرا نقطہ نظر سامنے ہی نہیں آ سکتا تو سافٹ چینج کیسے آئے گی؟ جو تمام ہمارے علماء ہیں، جو صحیح جید لوگ ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں ہیں. اور ہمیں اس بارے میں کسی کو کیا، جو بھی شخص تھوڑا سا اسلام کو سمجھتا ہے، جو بھی شخص تھوڑا سا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہے، وہ کیسے شدت پسندی اختیار کر سکتا ہے؟ ہاں، اسلام نے تو جو تمام تر جو تبلیغ کی ہے، جو تمام تر پریچنگ کی ہے، وہ توازن کے اوپر مبنی ہے. اور اسلام تو کہتا ہے جب آپ توازن سے باہر ہو جائیں تو وہ آپ کی جو زندگی ہے وہی توازن سے باہر ہو جائے گی. سو جو تعلیمات رسول اللہ، مسئلہ اسلام کی تعلیمات کا نہیں ہے، مسئلہ کسی بھی مذہب کی تعلیمات کا نہیں ہوتا، مسئلہ ان تعلیمات کو تشریح کرنے والوں کا ہوتا ہے. اور جو تشریح کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مذہب کی تعبیر کیا ہوگی، اس فلسفے کی تعبیر کیا ہوگی، اس وقت کی اس لفظ کی تعبیر کیا ہوگی. اور دوسری طرف اس میں ایک بہت بڑا جو سمجھیے کہ جو ڈائلما جو ہمیں فیس کرنا پڑا، وہ یہ فیس ہمیں کرنا پڑا کہ جو پولیسنگ کا نظام، جو مقامی لا انفورسمنٹ سسٹم جو کہ برٹشرز نے یہاں پہ ترتیب دیا تھا، ہم نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا پچھلے کئی دہائیوں میں. اور اس کے بعد ہم نے اس کی ریپلیسمنٹ بھی نہیں لی. جو رورل پولیسنگ میں مثلا اگر آپ دیکھیں تو جو برٹش سسٹم تھا وہ 3 بڑے پلرز کے اوپر قائم تھا، جس میں چوکیدار تھا، نمبردار تھا اور تھانے دار تھا. یہ جو لوکل آپ کی جو ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا، اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. آج نمبردار کو، ایک تو عدالتوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ ہی یہاں پہ بڑا اچھا رول ادا کیا ہے، انہوں نے کہا یہ ہیریڈیٹری نہیں ہوگا، اس کے اختیار نہیں ہوں گے، لہٰذا ایک تو وہ جو نمبردار کا انسٹیٹیوشن تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے چوکیدار کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. اور اب آپ دیکھیے، کبھی پاکستان کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیے، کبھی جو مذاکرات ہیں وہ وزیر اعظم کے ہاؤس کے لیول کے اوپر، وزیر داخلہ کے لیول کے اوپر نہیں ہوتے. یا تھانے دار مذاکرات کیا کرتا تھا. جب آپ نے تھانے دار کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا تو اس کے بعد کے اوپر کی پوری ہیرارکی جو ہے وہ ختم ہو گئی. سو آپ کو جب اب آپ لوگوں کی زندگیوں کو، اسپیشلی وین وی ٹاک آف ایکسٹریمزم، اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کو بچا نہیں پائیں گے تو آپ آلٹرنیٹیو اپنا کیسے اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دے سکیں گے؟ اور آپ لوگوں کی زندگیوں کو تب تک نہیں بچا سکتے جب تک آپ لا انفورس نہیں کرتے. اسٹیٹ should have only one business, and that business is enforcement of law. The state who cannot enforce law, بڑی جلدی اس کی ایگزسٹنس کے اوپر کوسچن مارک آ جائے گا، بیکاز آپ انچ بائی انچ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف چلتے جائیں گے، بیکاز ریاست کا کنٹرول آپ کے اوپر سے ختم ہوتا جائے گا اور گروپس جو ہیں وہ ایمرج ہو جائیں گے جو آپ کے ریاستی کنٹرول جو ہے اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. لہٰذا میری جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل واضح ہے. یہ جو ایکسٹریمزم کا جو نیریٹو ہے یہ تو سوسائٹی نے خود ٹھیک کرنا ہے. مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، ایکسٹریم پوائنٹ آف ویوز بھی ہوتے ہیں. سوسائٹیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو رکھنے میں. ایک شخص کہتا ہے کہ اپنا ہمیں فلانے ملک کے ساتھ جنگ کر لینی چاہیے، یہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بندوقیں لے کے، کلاشن کوفیں لے کے حکومت کے اوپر چڑھ پڑے کہ نہیں اگر آپ جنگ نہیں کرتے تو میں آپ سے جنگ کروں گا. یہ جو فرق ہے نقطہ نظر رکھنے میں اور نقطہ نظر انفورس کرنے میں، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے یہ فیصلہ سوسائٹی نے کرنا ہے. سوسائٹی کے اندر ڈیفرنٹ ویوز ہوں گے، ایک ویو دوسرا ہوگا، ایک ویو کوئی ہوگا، وہ سوسائٹی ڈیبیٹ کرے گی. ریاست کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ کسی ایک سوچ کے پاس نہیں جائے گا، ایک گروپ کے پاس نہیں جائے گا، تاکہ ڈائیورسٹی آف ویوز رہے ایک سوسائٹی کے اندر. اور ڈائیورسٹی آف ویوز ہوگی تو ایکسٹریمزم جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا نقطہ نظر بھی آئے گا، دوسرے کا نقطہ نظر بھی آئے گا، تیسرے کا بھی آئے گا، چوتھے کا بھی آئے گا، اور یو ول بی ایٹ لبرٹی کہ آپ کس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں، کس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ریاست کمزور ہو جائے اور وائلنٹ گروپس تگڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں آپ ہمارے نقطہ نظر کے علاوہ کوئی اور نقطہ نظر کہہ ہی نہیں سکتے، ہیئر لائز دا پرابلم.
اور جب تک ہم انفورسمنٹ آف لا کو یقینی نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے، ایکسٹریمزم کا کوئی سافٹ چینج آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر میری نظر میں جو اس وقت اگر آپ سافٹ چاہتے ہیں